ہیلو اینڈ السلام علیکم. ابھی شاید خاقان عباسی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. ایک حصہ آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ آج دوسرا حصہ ہے جس میں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی نئی جماعت کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز کے بارے میں. آئیے شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیض حمید صاحب ہیں وہ بالکل بے گناہ ہیں اس سارے معاملے میں, نہ انہوں نے آرگنائز کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی اور ایسا کام کیا جس سے آپ کی گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کا آپ چارج لگائیں نا, جرم ہوگا تو بے گناہ ہوں گے نا. آپ کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ جرم کیا ہے, اس کے بعد ہی کوئی بے گناہ یا گناہ گار ہوگا نا. کسی نے جرم لگایا فیض حمید صاحب نے. فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے جو رپورٹ کرتے ہیں ڈی جی ایس آئی کو. ڈی جی ایس آئی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو. ڈی جی ایس آئی تعینات کون کرتا ہے؟ جی, ڈی جی ایس آئی تعینات کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر ہی تعینات کرتا ہے. کیسے سمری کو یہ دونوں افراد فوجی افسر بھی ہوتے ہیں. نہیں یہ دیکھیں نا, ڈی جی ایس آئی تعینات تو پرائم منسٹر کرتا ہے نا, وہ تو اینڈ پہ آ کے انیشیل سائن کرنے ہیں نا. سمری کون انیشیٹ کرتا؟ سمری ڈیفینس منسٹری کرتی ہوگی. جو حکومت کا تعلق ہوتا ہے فوج سے وہ ڈیفینس منسٹری کے تھرو ہوتا ہے. نہیں ڈیفینس منسٹری کرتی ہوگی. آپ نے کمیشن میں کہا ہوا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کرتا ہے. جی, جی ایچ کو کر کے ڈیفینس منسٹری کو بھیجتا ہوگا نا. تو ڈیفینس منسٹری پرائم منسٹر کو بھیجتی ہے اور جی, پرائم منسٹر وہ اپنا کمنٹس لگا کر تو بھیجتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں کہ آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس آئی آپ کو ایکچولی جواب دہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے ملازم تو ذاتی نہیں ہے نا. ذاتی تو نہیں ہاں, ہے, تو میں آفس کی بات حکومت کے فرائض کی ادائیگی میں میرے تابع ہیں. تو آپ یہ بالکل واضح بات ہے. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فوجی افسر ہے جس کا پینل جی ایچ کیو میں, اور یہ جواب آپ نے کمیشن کو دیا ہوا ہے, کمیشن نے آپ سے یہ پوچھا ہے, کمیشن نے آپ سے پوچھا کہ ڈی جی ایس آئی کو کون تعینات کرتا ہے, اور آپ کے الفاظ ہیں کہ جی ایچ کیو اس کی سمری بناتا ہے, وزارت دفاع کو جاتی ہے اور پھر پرائم منسٹر کے پاس ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں کمیشن کے اندر. جی, تو میں یہی کہہ رہا ہوں. جی تو ہر محکمہ ایسے ہی چلتا ہے. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی صرف طور جی ایچ کیو نہیں ہے. نہیں, پاکستان میں ایک سول ملٹری امبیلنس بھی ہے نا. پرائم منسٹر جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈ آئی بی کے اوپر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے آئی بی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو سول ملٹری امبیلنس کی وجہ سے جو آئی ایس آئی ہے وہ اس کی آئی ایس آئی نہیں ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. آئی بی کا اپنا ایک رول ہے, آئی بی کی اپنی ایک پہنچ ہے, اور آئی بی کی پہنچ کو ہم نہیں سمجھتے. آئی بی کی پہنچ بہت سے معاملات میں آئی ایس آئی سے بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ, نو ڈاؤٹ. یہ چونکہ ہمارے ملک میں مارشاء اللہ کے لمبے دور رہے ہیں, تو جو آئی ایس آئی کا رول تھا وہ بڑھ گیا ہے. آئی ایس آئی کا رول کب اسٹیبلش ہوا, اس کا کیا مینڈیٹ ہے, یہ بڑا, اس پہ بڑی مبہم یہ بات ہے, آپ کو کسی ریکارڈ پہ نہیں ملے گی. لیکن وہ رول بڑھتا گیا مارشاء اللہ دور کی وجہ سے, ورنہ آئی ایس آئی کا کوئی رول انٹرنل معاملات میں نہیں ہوتا. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایس آئی کا جو بڑا ہوا رول ہے یہ کم ہونا چاہیے, کٹ لگنا چاہیے اس میں؟ اس پہ یہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں. رول بہت حد تک بڑھ گیا. آپ کے ملک کے اندر ایک ٹیررزم کی سچویشن بھی ہے, آپ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں, اس کے اندر یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ آئی ایس آئی کو یہ انٹرنل ایشوز میں ڈالا گیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں انٹرنل ایشوز پالیٹکس کے اندر آئی ایس آئی کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, اس پہ کنسنٹریٹ کریں, اس کے بعد جو ڈیوٹی ان کو حکومت لگائے اس پہ کنسنٹریٹ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس آئی رول پلے کرتی ہے پالیٹکس کے اندر؟ لگنے کی بات نہیں ہے, نظر آتا ہے. ادارے بنے ہوئے ہیں جو ملک میں سیاست پہ, ہر معاملے پہ, معیشت پہ ان کا ایک عمل دخل ہوتا ہے. یہ اب ایک بات فارملائز ہو گئی ہے. یہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک رول اسٹیبلش ہو گیا, اس کو آپ فارملائز کر لیں یا اس کو ختم کر لیں. یہ انفارمل رول جو ہے نا یہ معاملے کو تباہ کر دیتا ہے, ایک گورننس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا شاہ صاحب, اس میں بڑی آپ کے تھاٹس کی کلیئرٹی ہے کہ جی آئی ایس آئی کا ایک رول بڑھ گیا ہوا ہے, وہ سیاست میں بھی نظر آتی ہے. لیکن جب ہم فیض آباد دھرنا کمیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آئی ایس آئی کہیں نظر نہیں آتی آپ کو؟ کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ موجود تھے میٹنگز میں بھی, ان کا کام تھا, ہم نے ان کو ذمہ داری لگائی تھی. ان کی احسن اقبال صاحب کے ساتھ وہ موجود تھے نیگوشیشن میں. اور انہوں نے جو استعفیٰ لیا وہ گورنمنٹ کی مرضی سے لیا. کس نے استعفیٰ دیا؟ جو استعفے کا نیگوسیشن یہ کمیشن تھا, احسن اقبال صاحب انچارج تھے. فیض حمید صاحب آئی ایس آئی کے ریپ تھے, اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر کے لوگ بھی تھے, اس کے اندر شاید آئی بی کے لوگ بھی ہوں گے یہ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے. شاید اور بھی کوئی ادارہ اسلام آباد کی انتظامیہ بھی ہوگی. ان ٹی ایل پی کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم فوجی افسر سے بات کریں گے, ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, حکومت نے تو خرابی پیدا, یہ ان کی رائے تھی. تو فوجی افسر جو اویلیبل تھے جن کا ایک ڈائریکٹلی رول بنتا تھا وہ فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے.
تو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ڈی جی سی مذاکرات کر کے آ گئے اور انہوں نے بیچ میں استعفیٰ بھی اوکے کر دیا اور اپنا نام بھی لکھ دیا، اور آپ کو جب دکھایا گیا تو آپ نے بڑا برا منایا کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور بعد میں آپ نے مان لیا۔ نہیں، یہ بات احسن اقبال صاحب نے نہ کی ہے نہ حقیقت ہے۔ یہ تو کمیشن کے اندر بیان ہے نا ان کا۔ مجھے بیان دکھا دیں۔ ٹھیک، میں نے احسن اقبال صاحب سے کل بات کی تھی اس بارے میں، مجھ سے کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا ایک وزیر موجود تھا جو میرا نمائندہ تھا، حکومت کا نمائندہ تھا۔ اس میں انہوں نے دکھانے کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، جب ان کو کہا گیا کہ یہ تو استعفے کی بات، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کی انٹرنل نیگوشیشن کی بات ہے۔ جو کمیٹی تھی اس کے اندر انٹرنلی نیگوشیٹ کیا ہو رہا تھا، یہ وہ بات ہوگی، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ ظاہر آپ نہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت تھی، نہ مجھے دکھانے کی ضرورت تھی۔ کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ایشو کو ریزالو کریں ان پیرامیٹرز کے اندر، جس میں اس پیرامیٹر میں استعفیٰ دینا بھی موجود تھا، بعد میں دینا بھی موجود تھا، جس کی میٹنگ بعد میں نہیں، میٹنگ سے میں یہ ڈیسائیڈ ہو کر وہ نیگوشیشن کے لیے گئے، اور یہ وہ والی میٹنگ ہے جو کمیشن نے درج نہیں کی، جس کی جی اس کی منٹس نہیں ہیں۔ بہت سی میٹنگز کے منٹس نہیں بنائے جاتے، وہ انفارمل ہوتی ہیں ایک فیصلے کو پہنچنے کے لیے، تو فیصلہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیٹر سٹیج کے اوپر جو دوسری میٹنگ ہوئی آپ استعفے کے اوپر بھی ایگری کر گئے تھے؟ جی میں ایگری کر گیا ایک مسئلے کو حل کرنے، جب سب وہاں رائے آئی پھر آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو انتظامیہ بھی مفلوج ہے، پنجاب حکومت بھی مفلوج ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ انتظامیہ کہہ رہی ہے ہمیں حکم ہے کل تک اس کو حل کرنا ہے، ورنہ ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی۔ پنجاب حکومت مفلوج ہے، تو پھر میں اور احسن اقبال صاحب تو آنسو گیس نہ ہمارے پاس ہے نہ کوئی ٹینک ہے، تو اس لیے مسئلے کو حل کر کڑوا گھونٹ پڑا۔ تو پھر یہ جو آپ سے منسوب یہ بات چل رہی ہے کہ احسن اقبال ذمہ دار ہیں، تو ذمہ داری تو پھر ساری گورنمنٹ کی بن گئی۔ احسن اقبال صاحب کیسے ذمہ دار کا؟ ذمہ دار تو میں ہوں۔ میں نے پہلی بات جو کمیشن میں بولی تھی ان سے پوچھ لیں، میں نے کہا لکھیں جو کچھ حکومت نے کیا ہے یا نہیں کیا، جو قانون کے مطابق کیا ہے اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، میں کہ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ کو مورلی بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ہیڈ ہیں ایک ادارے کے، تو فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، آپ فیصلے سے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ جو میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا، مجھے پتہ نہیں تھا تو پھر استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ تو کمیشن کی رپورٹ سے آپ اوورال مطمئن نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ میں پڑھوں گا تو مطمئن نظر آؤں گا نا، یا غیر مطمئن ہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے اس کمیشن کے ٹی او آرز کیا ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کمیشن کے نے جو کویسچن دیے ہیں وہ کس نے فریم کیے ہیں۔ جہاں تک میں نے وہ ڈاکیومنٹ جو دیکھے ہیں وہ سارے کویسچن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق فریم کیے گئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمیشن کے ارکان ہیں، جو کوشچنز آپ کو بھی انہوں نے بھیجے تھے وہ درست طریقے سے فریم نہیں کیے گئے تھے؟ کیونکہ آپ کے جنیرک سوالوں کے جواب آئے ہوئے نا، آپ کے بھی جنیرک سوال تھے، سوال جنیرک پوچھا جائے گا اس کا ہی جواب آئے گا نا، اور وہ سوالات جہاں تک میری نالج ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن جو بڑی ڈیٹیلڈ ہے اس کے مطابق ہے۔ اب سپریم کورٹ کا مقصد کیا تھا یہ مجھے واضح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یہ اس نے کمیشن بنایا کس مقصد کے لیے۔ کیا یہ معلوم کرنا تھا کہ اس دھرنے کو ٹھیک طرح ہینڈل کیا گیا یا نہیں، یا یہ تھا کہ اس دھرنے کو کرانے میں کون لوگ ملوث تھے؟ یہ ٹی او آر میں تو لکھا ہوا ہے نا، ٹی او آر نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ اس دھرنے میں کون لوگ ملوث تھے، کیا اس میں کوئی اسٹیٹ ایجنسی بھی یا خفیہ ادارے بھی ملوث تھے، اور نمبر 7 پہ لکھا ہوا کہ ان کی ذمہ داری تعین کریں اور جی یہ پھر یہ اس کا تعین کمیشن کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کوئی سوال ایسا کمیشن نے کیا نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ایجنسیاں کوئی آئی ایس آئی، آئی بی یا ایم آئی کوئی ملوث نہیں تھا اس دھرنے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ میں جب کمیشن کے سامنے بیٹھوں گا، میں آپ کے سامنے تو قیاس آرائی کر سکتا ہوں نا، لیکن وہ قیاس آرائی میرے عہدے کے منصب یا میرے حلف کے مطابق نہیں ہوگی۔ لیکن جب میں کمیشن کے سامنے بیٹھوں گا تو میں صرف ایویڈنس بیس بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی ملوث یا نہیں تھا، اسی لیے میں ہمیشہ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتا ہوں۔ وہاں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا، دو واقعے بڑے عجیب ہیں۔ ایک جو یہ فائرنگ کا واقعہ ہے، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے۔ دوسرا وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے سیف سٹی کے، ان کا ایک مین ہول تھا جو بڑا گہرا تھا جس میں سے کیبل آتی ہے، اس کیبل کو کاٹا گیا۔ وہ بڑی اس کے لیے اسپیشل ٹول چاہیے ہوتا ہے جو عام اور یہ وہ والے ہیں جو روات تک جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی
نہیں یہ صرف اس پل پہ یہ کیمرے تھے، کیونکہ پل تھا، مین پل تھا، تو وہاں کیمرے لگے ہوئے، آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سول جو مظاہرین ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ملوث تھے، وہ کون تھے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر اگر کانسنٹریٹ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جواب ملے گا نہیں، کیونکہ آپ کیسے لائیں گے، کون سا ایویڈنس آئے گا، کون سی میٹنگز ہوں گی یا ڈاکیومنٹڈ ہوگا جی ہم نے جا کے کیمرے کاٹنے ہیں یا ہم نے فائرنگ کرنی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کا حل دنیا میں، یہ ہمارا حل نہیں ہے، ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقیقت عوام کے سامنے آ جائے، وہ فیصلہ کر لیں یار ہوا کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب اس موضوع پہ تو ہم نے بات کی، ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ ہے آج کل آپ اپنی جماعت جو ہے، میری جماعت نہیں ہے، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک میں نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے۔ یہ جو جماعتیں تین بڑی ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، ملک کے معاملات کو حل کرنے میں، ملک کی سیاست کو رخ دینے میں، عوام کو فلاح دینے میں، ملکی معاملات کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو نئی جو جماعت بن رہی ہے تو کب تک نئی جماعت کا اعلان ہم تو؟ جی انشاءاللہ اس میں بہت سے لوگ ہیں، ہماری کوشش ہے کہ اگلے 4-6 ہفتے میں یہ جماعت لانچ ہو جائے۔ اچھا، تو بیسک اس کا آئیڈیا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے چاروں صوبوں میں سیمینارز اس کے اوپر کیے، تو اس سے کچھ نوٹس بھی لیے یا بیسک تھیم کیا بنایا جماعت کا؟ نہیں، وہ جو ری امیجننگ پاکستان تھا، ہمارا کوئی مقصد جماعت بنانے کا نہیں تھا۔ لوگ اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ آپ جماعت بنا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے جماعت بنائیں، تو ہمارا جواب یہ تھا کہ ہم ان سیاسی جماعتوں کو جگانا چاہتے ہیں کہ آج سیاست کرسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ آج سیاست ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی نہیں ہے کہ تم نے یہ کر دیا، تم کھا گئے، میں بچ گیا، تم اب کھا لو میں کھا لوں، یہ کہانیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا پارلیمان مفلوج ہے، وہاں پر آج تک، میں اس سے پہلے کی بات بھی آپ ڈاکیومنٹ کر لیں، لیکن 2018 سے 2022 تک پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، ان کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ تکلیف عوام کی بڑھتی گئی، بے انتہا بڑھ گئی، انفلیشن 40% پہ پہنچ گئی، فوڈ انفلیشن 40% سے زیادہ، لیکن عوام میں بات نہیں ہوئی، کوئی قدم حکومت نے اٹھایا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ہماری اس کے بعد حکومت دوسری بھی آ چکی تھی، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کو پبلکلی سپیس مل جائے گی؟ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ سپیس موجود ہے۔ جماعتیں جب ناکامی ہو جائے ایک نظام کی تو سپیس ہوتی ہے، ایک نئی سوچ کے لیے، ایک نئی فکر کے لیے، ایسے لوگ ہیں جو تجربہ بھی رکھتے ہوں، جو کوئی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، جن کا ایک پاس ریکارڈ ہو، انٹیگریٹی ہو اور کوشش ہو۔ ہماری کوشش ہوگی، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی نئی جماعتیں بنتی ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اشارہ کیا تھا، تو آپ کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے تو اشارہ نہیں کیا؟ اسٹیبلشمنٹ اشارے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے اشارے چھوڑ کے آئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے آج کہیں اور ہیں، اور یہ دو خاصیتیں ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ جماعت بناتی ہے۔ ایک وہ الیکشن کے لگ بھگ بنتی ہے، دوسرا اس میں وہ لوگ شامل کیے جاتے ہیں جو دوسری جماعتوں سے توڑ کر لائے جاتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، اور ان کا دوسرا خاصہ اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لانچ ہوتے ہیں تو وہاں جو میسج ہوتا ہے وہ ان افراد کے چہروں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں جناب اعزاز سید صاحب آگے، بہت بڑے یہ سیاستدان ہیں، فلانے آگے، دیکھیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا اس پہ نہیں، ہمارا ایک پیغام پہ ہے، ایک مقصد پہ ہمارا فوکس ہے، تو بعد میں لوگ سفر میں شامل ہو جائیں گے، ہم جائیں گے، دعوت دیں گے سب کو۔ آپ کی جو جماعت ہے، آپ کی گفتگو میں بھی آپ بار بار زور دیتے ہیں جی ٹروتھ کمیشن قائم کریں، جی تو آپ کی جماعت کے ایجنڈے پر ہوگا جی کہ بالکل ٹروتھ کمیشن ہوگا۔ سول ملٹری ٹروتھ ریلیشنز کا کمیشن مسئلہ آج حل کیا ملک کی جائے؟ ضرورت ہے، بالکل۔ آپ نے صرف سول ملٹری جوڈیشری ایگزیکٹو پارلیمنٹ، یہ سب ریلیشن شپ آپ نے ریڈیفائن کرنی ہے۔ اس لیے میں الیکشن سے پہلے بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کر رہا تھا۔ یہ معاملات اتنی حد تک بگڑ گئے ہیں کہ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں ابھی جو دھرنے کی بات کی ہے، بھئی ایک جج ہے، آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں منڈے تک اس کو کریں، فورس کا استعمال نہ کریں، میں پھولوں سے جا کے پھول ماروں گا؟ تو اس قسم کے پارلیمنٹ کا اتھارٹی کہاں تک ہے، کیا نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کے جو قانون ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے سپریم کورٹ، اس کا حل بھی کوئی نہیں دیتا۔ نیب آپ کے سامنے ہے۔ جوڈیشری کی حالت یہ ہے، 6 جج لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب کام نہیں کرنے دیا جاتا۔
3 ہفتے سے خاموش ہے ملک کا سپریم کورٹ. اتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے کسی حل نتیجے نہ پہنچایا آپ کا جسٹس نظام ختم ہو جائے گا. یہ صرف آپ نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جس ملک میں جج لکھ دے کہ میں انصاف کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس ملک میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس بات کو مت بھولیں. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے کام میں جو انٹیلیجنس ہے وہ انوالو ہوتی؟ آج سینکڑوں واقعات موجود ہیں. جج خود کہتے ہیں میاں نواسی کو کنوکٹ کیا گیا، جج نے کہا میں بلیک میل ہو کے میں نے فیصلے کیا. یہاں پر جج کہہ رہے ہیں، 6 جج آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ حل نکال سکتا ہے؟ حل آپ کے پاس یہ ہے، یا آپ کسی کو سزا دینا چاہیے یا معاملے کو حل کریں. تو معاملہ کیسے حل ہوگا؟ معاملے کو حل کریں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. نہیں تو سزا سے معاملہ حل نہیں ہوگا. سزا سے ایک کو سزا سزا سے ملے گی، نہیں ہوگا. آئندہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے گی تو وہ نہیں. سزا سے نہیں ہوگا کیونکہ سزا آپ دے نہیں پائیں گے. سزا میں ایویڈنس ہوتا ہے. آپ کا اس کو ایویڈنس ہے کہ وہ آپ کو کسی نے دباؤ ڈالا ہے. یہ تو ایک جج کی زبان پہ 6 جج ہیں. 6 ججوں کی زبان ہی ہے نا کہ جناب یہ بات ڈالی گئی ہے. میں طیارہ سازش کیس میں تھا، وہاں پر وٹنس میں وٹنس ہم لوگ کہا جہاز ہائی جیک ہو گیا، جہاز ہائی جیک ہو گیا. جج نے کہا ثبوت دکھائے. کبھی کسی نے کہا کہ کوئی ایویڈنس ہے کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا؟ اس نے پہلے دن یہ FIR اٹھا کے باہر پھینک دی تھی. رحمت حسین جعفری جی پہلے دن یہ ہم سب باتیں پہلے دن ٹرائل کے پہلے دن پوری FIR اٹھا کے اس نے باہر پھینک دی. اس نے کہا یہ ہیر سے ہے. تو ٹرائل آپ ہیر سے بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ایویڈنس جو ایڈمیسیبل ہو. یہ ہر کمزور سے کمزور وکیل بھی جانتا ہے. تو مسئلے اس لیے آج یہ ایک واقعہ ہے جس کو استعمال ایک موقع ہے. ججوں نے ایک بیان کر دی بات. سپریم جوڈیشل کونسل کا کام یہ ہے کہ کس طرح یہ اس معاملے کو نپٹائے، ایسے حالات پیدا کرے، ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کرے کہ مستقبل میں یہ کام نہ ہو پائے. میاں نواز شریف صاحب نے نومبر کے مہینے میں برطانیہ میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں قرآن پہ حلف لیا گیا تھا. آپ کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ ووٹ میں ڈالیں؟ اس وقت جیل میں تھا. میں نے جیل سے، جہاں تک مجھے بتایا گیا، میں نے جیل سے ایک نوٹ بھیجا تھا نواز شریف صاحب کو. جہاں تک میری نالج ہے وہ ان کو بتایا، وہاں وہ نوٹ پڑھ کے سنایا گیا. میں نے 2 باتیں لکھی تھیں وہاں پر. کسی شخص کو کہا گیا کہ جو وہ نوٹ آیا وہ پڑھ کے سناؤ سب کو. 2 باتیں لکھی تھیں. میں نے کہا باجوہ صاحب کو پرائم منسٹر نے اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو قانونی ہیں ایکسٹینشن دے دی ہے، فوج نے قبول کر لی ہے. اب آپ آرمی چیف کو امبیرس مت کریں، یہ ایکسٹینشن ان کو دے دیں. قانون میں امینڈمنٹ مت کریں، کیونکہ قانون جب آپ امینڈمنٹ کریں گے تو پھر ایک غیر معمولی واقعہ، ایک غیر معمولی ایونٹ جو ہے وہ معمول کا ایونٹ بن جائے گا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. تو یہ درست ہے کہ دوسری دفعہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا پیغام لے کر آپ نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے لنڈن میں؟ یہ اس میں بھی ایک کمیشن بنا لیں. میں اس چیز کے خلاف گیا تھا. پیغام لے جانے والے بہت سارے اور تھے. آپ کی اس سے پہلے جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی؟ میں اس کے بعد میاں صاحب کی اجازت سے ہوئی. میں یہ پیغام لے کر گیا تھا کہ میرے پاس یہ نالج تھی کہ اس ملک کی 3 جماعتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوسری ایکسٹینشن دینی ہے. میں کبھی ان معاملات میں ملوث نہیں ہوتا. اور آپ نے کہا پہلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. میں سیدھا لندن گیا، میں نے میاں صاحب کو کہا کہ یہ ایکسٹینشن ملک کی، ادارے کی اور سیاست کی تباہی کا باعث بنے گی، اس کام میں مت پڑیں. وہ ایک اور کہانی ہے، پھر کبھی پوڈ کاسٹ کر لیں، آپ کو بتا دیں گے. یہ میں دیکھیں بات میں وہ نہیں کرتا جس میں دوسرا آدمی موجود نہ ہو. 2 باتیں ہیں نا، ایک کمرے میں اگر میں اور دوسرا آدمی بیٹھے ہیں، جیسے آپ نے شہباز صاحب کا پوچھا جی تلخی ہوئی نہیں، بھئی وہ اب اپنا رائے تو نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتے نا. تو میں صرف اس حد تک رہوں گا جس میں وہ بات ہو جو میں نے کی ہو. تو جو کچھ میں نے کیا میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. میں کسی کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں. میں نہ 19 میں تھا، نہ میں 22 میں تھا، نہ میں آج ہوں. ایکسٹینشن بہت غیر معمولی واقعہ ہے. پورا
ادارے کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا. پارلیمان نے اپنا ایک غیر معمولی ایونٹ کو سینکٹیفائی کرنے کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا کہ آپ 64 سال کی عمر تک ایکسٹینشن دے دیں. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 64 سال سے ٹرم شروع ہوگی یا ختم ہوگی. قانون بھی مبہم ہے کہ چیف جو ہے وہ 64 سال تک کرے گا یا 64 سال تک اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. میری نظر میں وہ ابہام ہے. بہرحال ایئر چیف کو انہوں نے دے دی ہے، 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے، ان کا فیصلہ تھا. میں کسی کے فیصلے کو رائے نہیں دے سکتا. لیکن اس ادارے پر کیا اثر پڑے گا اس سے؟ ادارے پر دیکھیں، وہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو قبرستان ہے نا وہ انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے بغیر ملک ادارے نہیں چلتے تھے، وہ وہاں بھرے ہوئے ہیں. ادارے پر اس کا ایک ہر ادارے پر آپ جتنے بھی لائق ہوں منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ جب آئین بنا تھا یہ بہت ڈیبیٹ کے بعد بنا تھا. یہ معمولی بات، یہ جو ہے نا ٹرم آف سروس چیف، یہ معمولی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے دوسرے آئین کی شکیں تھیں اس سے زیادہ اس شک پر ڈیبیٹ ہوئی تھی. اور اس سے پہلے کمانڈر ان چیف ہوتا تھا، 4 سال کی ٹرم تھی. تو یہ بہت سوچ سمجھ کر 3 سال کی ٹرم کی گئی تھی. اور ساتھ ہی جو 3 اسٹار جنرل تھے ان کو 4 سال کی ٹرم دی گئی تھی. یہ پورا نظام جب آپ یہ ایکسٹینشن دیتے ہیں وہ سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن شاید بھائی یہ بڑا ڈفرینٹ نہیں لگتا شاید صاحب کہ ایک طرف آپ ایکسٹینشن کے بھی مخالف تھے اور دوسری طرف آپ ووٹ بھی دے رہے تھے، تو آپ کا جو ایکشن ہے آپ کی رائے سے، آپ کے فیتھ سے تو ڈفرینٹ ہے. پارلیمنٹری سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ووٹ آپ کا نہیں ہوتا، ووٹ پارٹی کا ہوتا نہیں، لیکن آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. ہے. میں استعفیٰ دے سکتا ہوں. آپ نے نہیں دیا. میں کتنی دفعہ دوں گا دن میں؟ ٹھیک ہے نا. شاید صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام ٹاک شاک کے بارے میں اچھی یا بری رائے آپ ضرور دیجیے کمنٹ باکس میں. اور اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے یا کچھ سجیسٹ کرنا ہے تو talkshock777@gmail.com پہ کیجیے.